بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ٹیچر آصف شبیر. سیکنڈ ایئر کی مطالعہ پاکستان کے ساتھ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خارجہ پالیسی کے رہنما اصول. خارجہ پالیسی کیا ہے کہ جب ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ جو معاملات طے کرتی ہے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر میں لانے کے لیے، وہ جو قوانین، وہ جو اصول، وہ جو ضابطے تیار کیے جاتے ہیں، انہیں ہم فارن پالیسی یعنی خارجہ پالیسی کہتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کرتے ہوئے واضح کہا کہ پاکستان اصولوں اور قومی مفادات کا دھیان رکھتے ہوئے دوسرے ممالک سے اپنے تعلقات کا تعین کرے گا. تمام قوموں سے برادرانہ تعلقات قائم کیے جائیں گے. خارجہ پالیسی کے خد و خال کے حوالے سے قائد اعظم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد درج ذیل اقدامات کیے. سب سے پہلے سفارت خانوں کا قیام. دنیا کے اکثر ممالک میں پاکستان کے سفارتی خانے اور سفارتی مشن قائم کیے اور تمام ممالک سے تعلقات استوار کرنے کی ابتدا کر دی گئی، اور قائد اعظم نے مختصر مدت میں بڑی تیزی سے پاکستان کو خارجی دنیا سے متعارف کروایا، یعنی کہ بیرونی ممالک دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرانے کے لیے پاکستان کو متعارف کروایا. سفارتکاروں کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ بھرپور انداز میں اپنے فرائض ادا کریں، اپنی ذمہ داریاں صحیح معنوں میں مشن سمجھ کر ادا کریں. آپ نے انہیں ہدایت کی کہ سیاسی، سفارتی، فوجی، تجارتی اور معاشی شعبوں میں قومی مقاصد کے حصول کے لیے بھی کوشاں رہیں. اس کے بعد اقوام متحدہ کی رکنیت. اقوام متحدہ جو کہ 24 اکتوبر 1945 کو ایک عالمی تنظیم بنائی گئی تھی، اس کا ممبر پاکستان کو بنایا گیا. پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا اور عہد کیا گیا کہ پاکستان دنیا میں امن و آشتی کے لیے اپنا مثبت کردار نبھاتا رہے گا، اور پاکستان نے طے کیا کہ وہ عالمی برادری میں بھی اپنا کردار بھرپور طور پر نبھائے گا اور اقوام متحدہ کے فیصلے پر پوری طرح عمل درآمد کرتا رہے گا. اسلامی ممالک نے پاکستان کی تشکیل کا بڑے جوش و خروش سے خیر مقدم کیا اور توقع ظاہر کی کہ پاکستان اسلامی دنیا کی ترقی اور خوشحالی اور بہبود کے لیے اپنے فرائض جو ہیں وہ نبھائے گا. مسلم ریاستوں سے خصوصی تعلقات. اب جو خصوصاً مسلم ریاستیں تھیں، یوں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول قرار پایا کہ تمام ممالک سے اچھے تعلقات قائم کیے جائیں. تاہم مسلم ممالک بڑے ہی خصوصی تعلقات قائم کیے جائیں کیونکہ وہ ہم مذہب ہیں. پاکستان قائم ہوا تو دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک تھا پاکستان، اور اس کا قیام مسلم ممالک کے لیے حوصلے اور تقویت کا باعث بھی تھا. پاکستان نے اسلامی دنیا سے اپنی وابستگی کا بھی اظہار کیا. اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس ہے بھارت کے ساتھ جو تعلقات قائم کیے. پاکستان کا قیام ہندوؤں کی منفی کوششوں کے باوجود ممکن آیا تو بھارت نے پاکستان کو زیر کرنے اور اس سے ابتدا میں ہی کمزور کرنے اور بنانے کے لیے اقدامات اٹھانا شروع کر دیے. پانی کا مسئلہ، مہاجرین کی آمد، سرحدوں کا تعین، ایسے ہی کئی مسائل نے جنم لیا اور پاکستان کے حصے کے اثاثے دینے سے بھارت مسلسل گریزا رہا. جونا گڑھ، مناودر، حیدرآباد ریاستوں پر یعنی کہ فوج کشی کر کے قبضہ کر لینا غاصبانہ طور پر. تو اس طرح سے کشمیری لوگوں کو جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. تو بھارت نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی نے اس کے تمام عزائم ناکام بنا دیے اور وزیر خارجہ امور میں پاکستان کی ابتدائی کامیابیاں اور بھارت کی جانب سے جارحانہ اقدامات کا ناکام ہوئی. اور بنیادی طور پر قائد اعظم نے جو ہے وہ ان کی عمدہ قیادت کی بدولت ہی تھا کہ وہ پاکستان جو تھا وہ سٹیبل رہا. طلبہ کو جو نصیحت کی گئی، قائد اعظم نئی نسل کی افادیت سے آگاہ تھے، انہیں پاکستان کے مستقبل کا معمار قرار دیتے تھے. نوجوان مسلم طلبہ اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، کریا کریا پھیل گئے. جبکہ پاکستان بن گیا تو طلبہ کو نصیحت کی کہ اب طلبہ تعلیم پر اپنی ساری توجہ کو مرکوز کریں. 27 نومبر 1947 کو آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اگر ہم فوری اور نتیجہ خیز ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیمی شعبے پر پوری توجہ مرکوز کرنی ہوگی. قائد اعظم نے طلبہ پر اپنے گہرے اعتماد کا اظہار کیا اور ہمیشہ انہیں قوم کا قیمتی ترین سرمایہ کہتے اور ایک دفعہ طلبہ کے خطاب پر کہا کہ پاکستان آپ کو اپنے طلبہ پر فخر ہے جو ہمیشہ اگلی صفوں میں رہے اور قوم کی توقعات پر پورے اترے. طلبہ ہمارا مستقبل ہیں، وہ مستقبل کے معمار ہیں. ان سے قوم اور نظم و ضبط چاہتی ہے تاکہ وہ وقت کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں. انہوں نے اپنی تقریروں میں ہمیشہ طلبہ میں حوصلہ پیدا کرنے والے الفاظ پیدا کیے کیونکہ آنے والے اوقات میں طلبہ نے بہت اہم کردار ادا کرنا تھا. نئی قوم کو مضبوط اور مستحکم بنانا تھا. قائد اعظم نے طلبہ کو سیاست سے دور رہنے کا درس دیا اور کہا کہ وہ اپنی تمام تر قومی اور صلاحیت تعلیم میں شعبے میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں.
مسلم طلباء نے آزادی کی جدوجہد اور اس کی کامیابی کے بعد بھی قائد اعظم کی نصیحتوں پر عمل کیا۔ عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک تھا وہ اختتام کو پہنچا کہ خارجہ پالیسی کے جو رہنما اصول تھے، اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا اس کو ہم پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اختتام کو چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔